جو ہی مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے موسم قدرے بہتر ہونا شروع ہوتا ہے تو لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں. تو ہماری کو ہوسٹ سعدیہ یہی کہیں ٹریفک میں جیم ہے وہ نہیں پہنچ پائی. انشاءاللہ تھوڑی دیر تک وہ ہمیں جوائن کر لیں گی اور تب تک میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. آپ اپنی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے تمام مسائل کو جاننے کے لیے استخارہ کرنے کے لیے آپ مجھے کال کریں ڈائریکٹ. آج آپ کی کال ڈائریکٹ میں خود ہی سنوں گا, خود ہی جواب دوں گا جب تک کہ سعدیہ بیٹی آپ کو جوائن نہیں کر لیتی. اور ایکچولی ہمارا ٹائمنگ جو پروگرام کا پاکستانی وقت کے مطابق 8 سے 9 ہے, لیکن آپ لوگوں کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے ہم نے پروگرام کا دورہ یعنی کہ 8 سے 9 ہی ہوتا ہے لیکن فرائیڈے تک تھا, اور آپ کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے ہفتے والا دن بھی انکلوڈ کیا. لیکن ایسا سکیجول ہے وینس ٹی وی کا کہ 8 سے 9 ٹائم اویلیبل نہیں ہے, اس لیے ہم نے 7 سے 8 پروگرام کا ٹائمنگ جو ہے سیٹرڈے کو رکھا ہوا ہے. تو میری بڑی ایک ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں وینس ٹی وی کا تھینکفل ہوں کہ جنہوں نے میرا آپ سے رابطہ بنانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. آپ لوگ ڈائریکٹ میرے ساتھ بات کرتے ہیں, میں آپ کو تسبیحات بتاتا ہوں, اور کافی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہاں ان کا یہ کام ہوا, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور خوشی ہی نہیں ہوتی, میں رب کا شکر بھی ادا کرتا ہوں. اور جو لوگ کالر کرتے ہیں, میں یہ نام ان کے لکھے ہوتے ہیں, میں ان کے لیے خصوصی دعا بھی کرتا ہوں. بعض ایسی کالز آتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اتنی پریشانیاں آتی ہیں. خاص طور پہ جب کسی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے, کسی کی تنازعات کا پتہ چلتا ہے, کسی کی امیگریشن کے لیے لوگ کئی سال سے وہاں پریشان ہیں, کچھ لا علاج بیماریوں کا شکار ہیں, کچھ اپنی بیٹیوں کی شادی کے سلسلے کے بارے میں پریشان ہیں. تو جب ان کی کالز آتی ہیں تو میں حقیقتاً متفکر ہو جاتا ہوں اور دعا گو رہتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مشکلات آسان فرما دیں. اور ہم نے یہ فارمیٹ اسی لیے سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی مایوس نہ ہو, جیسا کہ ہمارا سلوگن بھی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو, مایوسی گناہ ہے. اب آپ اور میرے درمیان صرف فاصلہ ایک کال کا ہے, آپ کال کیجئے اور اپنا استخارہ جو ہے وہ کروائیے. انشاءاللہ آپ کو اچھی جو ہے وہ رہنمائی آپ کو فراہم کی جائے گی. انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں آسانی اور رحمت بھی آئے گی. ایک سوال جو تھا وہ پچھلے کچھ دنوں سے کیا جا رہا تھا, تو مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا کالز کی رش کی وجہ سے. آج کال کے دوران مجھے گیپ ملا تو میں اس سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. ویسے تھا کہ میں تعلیم کے متعلقہ میں اکثر طالب علموں کو کچھ تسبیحات بتاتا ہوں تو لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں. مثال کے طور پر میں بعض کو تسبیحات بتاتا ہوں یا علیم ہو, یا علیم ہو یا اللہ, بعض کو بتاتا ہوں یا حکیم ہو یا باعث ہو, اور بعض کو بتاتا ہوں یا حکیم ہو. وہ لوگوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم کے اضافے کے لیے 3 تسبیحات کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد حیات علم کا حصول ہے, وہ اس کے عوض کوئی نوکری, کوئی جاب, کوئی یعنی جس کا کوئی مانیٹری بینیفٹ نہیں چاہتے, ان کا مقصد صرف علم کا حصول ہے. تو وہ ان کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ تسبیح کیا کریں یا علیم ہو یا اللہ, ان کے علم میں وسعت آئے گی. اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو کسی خاص مقصد, کسی ٹارگٹ کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ ان کا مقصد ہے کہ علم بھی آئے, اور ان کا مقصد پھر بھی مانیٹری بینیفٹ نہیں ہوتا, لیکن کسی خاص تقاضے ہو, کسی مشن پہ ہوتے ہیں, یعنی پی ایچ ڈی کرنی ہے, کوئی تھیسس لکھنے ہیں, یا کوئی ریسرچ کا کام کرنا ہے, تو میں انہیں تسبیح بتاتا ہوں یا حکیم ہو یا اللہ. یہ اس پرپس کے لیے ہوتی ہے. لیکن بعض اس سے زیادہ میں نے جاندار اور زیادہ افیکٹو تسبیح جو دیکھی اور اس کو بہتر پایا, ہیں تو ساری بہتر, اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں, تو وہ تسبیح ہے یا حکیم ہو یا باعث ہو. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے بھی آتی ہیں, اور وہ آنے والی زندگی میں اس کو یعنی کیریئر اپرچونٹی جو ہے وہ بھی اپ گریڈ ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس لیے میں اکثر تسبیح جو ہے یا حکیم ہو یا باعث ہو بتاتا ہوں, جو بچے بھی کریں, بوڑھے بھی کریں, جوان بھی کریں, ان پڑھ بھی کریں, وہ جو بھی کریں گے ان کو بہت زیادہ اس چیز کے فائدے حاصل ہوں گے. اور میں بعض اوقات یہ لیبرٹی لے لیتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ تسبیح میرے بچے بھی کرتے ہیں, اور وہ یقیناً بینیفیشریز میں سے ہیں.
اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ یا حکیموں یا باعثوں کی تسبیح اپنے بچوں سے فورسفلی کروائیں، اور اگر آپ کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے کوئی مسائل ہیں تو آپ لائیو کال کریں، ہمارے نمبر نیچے ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ کال کیجئے، میں آج آپ کی کال خود وصول کروں گا، اور اس کا آپ کو فوری طور پہ استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا، اور اس کا کوئی مسئلہ ہوا تو اس کا حل بھی موقع پہ ہی فراہم آپ کو کیا جائے گا۔ تو اس گیپ کو اب آپ نے ہی ختم کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں ہوں گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک اپرچونٹی ہے کہ کیوں نہ اپنے پچھلے ہفتے میں جو ہم نے اچھی تسبیحات آپ کو بتائی تھیں، مختلف جو فیض عام ہیں، جنہیں ہم عرف عام میں روحانی ٹپ کہتے ہیں، آج ان کو ریپیٹ کر دیا جائے تاکہ سب لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی جس کی جیب میں تھوڑے سارے پیسے ہوں تو وہ کافی کمفرٹیبل رہتا ہے۔ تو ایک ایسی سورہ مبارکہ میں کیوں نہ آپ کو بتا دوں جس کے 3 بہت بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1 سورہ قدر کی میں بات کر رہا ہوں۔ سورہ قدر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام۔ صبح سے مراد صبح فجر کی نماز کے بعد، اور شام سے مراد مغرب کی نماز کے بعد۔ یہ پڑھنے کے 3 فائدے ہوتے ہیں، فوری طور پر دنیاوی فائدوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ سورہ قدر کو پڑھنے والا آدمی کبھی آؤٹ آف پاکٹ نہیں ہوتا، اس کی جیب سے پیسے کبھی ختم نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں سے اسے پیسے مل جاتے ہیں۔ اور وہ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور وہ اپنا گزارا زندگی کا چلتا رہتا ہے۔ وہ اس پہ بلکہ ڈیپینڈنٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ سورہ قدر کو پڑھنے والا آدمی جو ہوتا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں، حیرت انگیز طور پر اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ لوگ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور پہچانتے نہیں کہ کیا یہ وہی انسان ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ انتہائی بد اخلاق انسان ہے، اور یہ اتنا بد لحاظ تھا، بدتمیز انسان تھا، اتنا اچھا انسان وہ بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے آخر میں رکھی ہوئی آپ کو بتانے کے لیے، کہ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میرے نزدیک سب سے نزدیک شخص وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو یہ سورہ قدر پڑھنے والے کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے، دنیا میں بھی مقبول ہوگا اور روز قیامت میں بھی اس کو فائدہ پہنچے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ قدر پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اس پہ فوری طور پر عمل کیجئے اور اس کا زندگی میں آسانیاں پیدا کیجئے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے یہ باتیں اچھی لگیں گی اور ان پر عمل بھی کریں گے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی جو مائیں ہیں گھروں میں، میری ان سے درخواست ہے کہ جب ان کے بچے گھروں سے باہر نکلیں اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے، کام کاج کے سلسلے کے لیے، تو 7 مرتبہ ان پہ یا رقیب ہو یا رقیب ہو یا رقیب ہو پڑھ دیا کریں۔ جب ان کے ہسبینڈ گھر سے باہر نکلیں ان پہ پڑھ دیا کریں، وہ ہر قسم کی تکلیف، بلا، پریشانی، تکلیف سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں اپنے اوپر بھی پڑھ لیا کریں، یہ بھی ایک بہت بڑی ایک سہولت ہے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی اناؤنس کرتا چلوں کہ ہماری کو ہوسٹ جو ہیں بالآخر ہمارے پروگرام میں جوائن کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ میں نے بتایا کہ ٹریفک کے بہت برے حالات ہیں، بڑا مشکل ہے، میں بھی بمشکل ہی آج پہنچا، ادھر لاہور کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے۔ ویلکم سعدیہ، آپ موسٹ ویلکم، بہت شکریہ شاہ صاحب۔ اور پروگرام بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا تھا، میں دیکھ رہی تھی کہ آتے ہی جو بڑی خوبصورت ٹپ ہے وہ لوگوں کو مل چکی ہے کہ سورۃ اخلاص کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ اس سے اخلاق اچھا ہو جاتا ہے۔ بے شک جس انسان کا اخلاق بہت اچھا ہے، اللہ باری تعالیٰ اس سے بہت خوش رہتے ہیں، کیونکہ وہ دور ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ دوسروں کو تکلیف دے، دوسروں کو ہرٹ کرے۔ تو حقوق العباد پر تو اوبویسلی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے اپنے جو حقوق ہیں ان کو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ باری تعالیٰ معاف کر دیں، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے پیار کیجئے اور دوسروں کو بھی سکھائیے کہ پیار کس طرح کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح خوشیاں جو ہیں
लोगों के आंगन में रहती हैं। जनाब मैं आ चुकी हूँ और इस्तिखारा मरकज़ आप देख रहे हैं। शाह जी हमारे साथ हैं, हमारे रूहानी स्कॉलर हैं। साद अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ इसमें आपकी लाइव कॉल ली जाती है। आपका ताल्लुक किसी शहर, किसी मुल्क, किसी भी कंट्री से, किसी भी मज़हब से होता है, आपकी रहनुमाई की जाती है, लेकिन आपको सलूशन कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है। तो आप कॉल कीजिए और इस्तिफादा हासिल कीजिए। और हमारे ऐसे वे जिनकी कॉल नहीं लिखती, माज़ूर ख़्वाह हैं, प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं या हमारे इदारे से रब्ता कर सकते हैं। अभी आप कॉल कीजिए, शाह जी हमारे साथ हैं, बराह रास्त उनसे बात कीजिए। हमारे ऐसे वे जिनके यहाँ औलाद का मसला है, औलाद नहीं हो रही, या इमिग्रेशन का मसला है, या अगर आप मूव करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो इन तमाम मसाइल के लिए आप हमसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। शाह जी बड़ी खूबसूरत बात सूरत इखलास के बारे में आप बता रहे थे। के बारे में, सूरह कदर के बारे में। अच्छा, सूरह कदर के बारे में बता रहे थे। अब सॉरी, मैं अभी एकदम जल्दी से आई हूँ तो थोड़ा वैसे घूमी हुई हूँ बिल्कुल। गर्मी ने भी हालात खराब किए हुए हैं। इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम और भागते 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 यहाँ पर पहुँच गई हूँ। एनीवे, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि वैसे तो कुरान पाक हम पर फर्ज है, हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं और अल्लाह ताला हमें सवाब देता है। वही कल वाली बात आ जाती है कि जब हम सोच समझ के पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें आईने की तरह हो जाती हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, हमारे सामने आ जाती हैं। जनाब एक कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ हैं, हम कॉल भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं इमाम शाह बोल रहा हूँ जर्मनी से। जर्मनी से बोल रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? इमाम शाह। इमाम शाह। हाँ जी, सैयद इमाम शाह। ठीक है जी, क्या पूछेंगे? सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं काम का बनी है, मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हुए हैं तकरीबन, मैं इस्तिखारा कराना चाहता हूँ, क्या मसला, क्या वजह है? अच्छा ठीक है जी, आप ऐसा कीजिए कि अपने वालिद साहब का नाम मुझे बता दें। सैयद अजमत अली शाह। ठीक है, और आपकी एज क्या है तकरीबन? मैं 45 का हूँ। 45 का है, और जॉब का मसला है, आपका बड़ा मसला है, दरवाजे तकरीबन सारे बंद हो गए, जहाँ पे जाता हूँ दरवाजा बंद हो जाता है। चलें, घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं को दुआ करें, अल्लाह पाक मेहरबानी करें, अल्लाह ताला रहम करेगा। आपने बिल्कुल सही जगह पर कॉल किया है, क्योंकि शाह जी हमारे साथ हैं और जिनको वज़ाइफ दिए गए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उनके काम जो है वो हो रहे हैं और आपका काम भी जरूर होगा। इस वक्त कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको जो वज़ाइफ है वो बताएंगे। वज़ाइफ पढ़िएगा, नमाज पढ़िएगा, दुआ कीजिएगा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइएगा, अल्लाह ताला रहम करेंगे। जी शाह जी। मुझे बहुत खुशी है जी, पहले कॉलर एक सैयद हैं, सैयदजादे हैं जिन्होंने कॉल की, और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि एक सैयदजादे को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। शाह साहब, आपने एक काम करना है, एक तस्बीह मैं बता रहा हूँ, एक तो वो करनी है और एक सूरह मुबारक है वो आपने पढ़नी है। तस्बीह आपने करनी है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या रज़ाक़ या अल्लाह, ये करनी है। और सूरह मुज़म्मिल 11 मरतबा पढ़ेगा। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको हालात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। सिर्फ ये है कि वहम अपने ज़हन से निकाल दें, और अगर खुदा न खास्ता आपको सर दर्द की शिकायत हो तो किसी अच्छे फिजिशियन को ज़रूर चेक करवाइएगा। बहुत शुक्रिया जी। जनाब एक और कॉलर इस वक्त परवीन हमारे साथ हैं, देखते हैं कहाँ से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी परवीन, कहाँ से कॉल किया? मैं लंदन से कॉल कर रही हूँ। ठीक है, क्या मेरी शाह साहब से आगे पहला भी बात हो चुकी है नसरीन के मसले में। अच्छा ठीक है, जी जी। मैं वो पूछना है उसके खामन के बारे में। कदीर नाम बताइए। उसके खामन का नाम है मोहम्मद कदीर। मोहम्मद कदीर, और कदीर साहब के वालिद का नाम और उनकी एज बता दीजिए। वालिद साहब का नाम है मोहम्मद जालिद। अच्छा जी, और एज क्या है उनकी? एज का नहीं मुझे पता तकरीबन। नहीं, मेरे पास बायोडाटा है इनका। अच्छा है, तकरीबन में भी उनकी बूढ़े आदमी है। तो मोहम्मद कदीर की डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, बहुत क्या शुक्रिया। इनके बारे में क्या जानना चाहेंगी? आप डेट बर्थ पूछो, लिखो ना, फिर मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ जी बताइए। 1208 08 1076। वो उसके बच्चों का मसला है, वो बच्चों के मसले के बारे में भी पूछना चाहती है। इस 2 तारीख को कोर्ट में गई थी वो, थोड़ा सा उसका मसला हल हुआ है कुछ इंशाल्लाह। तो वो मुझे पूछना चाहती है कि ये मेरा शोर उस औरत को छोड़कर वापस आएगा। उस औरत का नाम है साइका परवीन। मैं जानता हूँ साइका परवीन, आपने बताया था। ठीक अच्छा, है। वो या नासिर हो या अल्लाह की तस्बीह कर रही हैं जो मैंने बताई थी उन्हें?
ہاں جی وہ کر رہی ہوں. تو آپ نے اس دن میں نے آپ کا ٹی وی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا, آپ نے کہا تھا بعد میں کرنا. جب بعد میں کیا تو وہ آپ کا نام یوز کر کے نا کہتے ہیں کہ میں برگت صاحب بول رہا ہوں, تو یہ تسبیح 11 تسبیح روز کی کریں. تو میں جب وہ اس کو بتاتی ہوں, چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس کے سر میں بہت درد ہوتا ہے. چلیے میں اب آپ کو نا آسان سی تسبیح بتاتا ہوں جو ان کو بہت تکلیف. شکریہ آپ نے اچھا کیا یہ مجھے بتا دیا ہے کہ ان کے سر میں درد ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو کیونکہ لوگ بہت فون میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے, بعض اوقات جو ہمارے وہاں روحانی اسکالر جو شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں, بعض اوقات انہیں حالانکہ وہ بڑے جید قسم کے علماء ہیں, بڑی اچھی ان کی گرپ ہے, لیکن بہرحال میں آپ چونکہ ان کا امپروومنٹ شروع ہو گئی ہے تو یا ناصر ہو یا اللہ کے ساتھ ایک تسبیح اور شروع کر دے, یا مانے ہو یا اللہ, یا مانے ہو یا اللہ. تو قدیر جن کے آپ نے مجھے یاد ہے 2 نام بتائے تھے, قدیر بھی بتایا تھا اور جمیل بھی بتایا تھا. اینی وے وہ انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد بچوں کا والا معاملہ نہ صرف ٹھیک ہوگا بلکہ وہ اپنی بیوی نسرین کے ساتھ رجوع بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو تسبیح یاد رکھیے, یا مانے ہو یا اللہ, یا مانے ہو یا اللہ. یہ کرنے سے ان کو سر میں درد نہیں ہوگا بلکہ بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی جناب انشاءاللہ تعالی, بلکہ نسرین کا کچھ کام ہو بھی چکا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جی ایک کالر ہے اس وقت ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سعدیہ سے بات کر رہی ہوں لندن سے. لندن سے کون بات کر رہی ہیں؟ سعدیہ افضل. سعدیہ بات کر رہی ہیں. جی جی کیا پوچھیں گی سعدیہ؟ میں نے پوچھنا تھا, مجھے یہاں پہ کچھ تقریباً 10 سال ہیں میرے ایجوکیشن. ٹھیک ہے. ہلو. جی آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ جی جی بتائیے. 10 سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے. میری اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں اور کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہوں تو وہ کام ہمیشہ میرے حق میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میرا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے سعدیہ, مجھے ڈیٹا دے دیجئے. اپنے ہسبینڈ کا یا والد صاحب کا نام بتائیے. میرے ہسبینڈ ہے, میرے والد صاحب کا نام ہے محمد افضل. محمد افضل. افضل. ٹھیک ہے, اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 29. چلیں جناب, بہت شکریہ سعدیہ کال کرنے کا. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں, لیکن میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر کے رابطے میں رہیے, ڈاکٹر کو دکھائیے, اپنا پراپر چیک اپ کروائیے, کیونکہ یہ طبی مسائل جو ہوتے ہیں ان کو چیک کروانا بہت ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر کی رائے لینا بہت ضروری ہوتا ہے. جو ڈاکٹر آپ کو گائیڈ لائن دے اس کو فالو کریں, اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. جی ہاں سعدیہ بیٹی, آپ نے 2 تسبیحات کرنی ہے, انشاءاللہ فوری طور پہ آپ کو فائدہ پہنچے گا. میں مانتا ہوں واقعی آپ پریشان ہیں اور پریشانی میں مجھے خدا نخواستہ اضافہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے, لہٰذا فوری طور پر ان تسبیحات کو شروع کریں. تسبیح ہے یا ستار ہو یا غفار, ایک تسبیح یہ ہو گئی, اور دوسری تسبیح ہے یا لطیف ہو یا اللہ. دونوں تسبیحات اول آخر درود پاک کے ساتھ کرنی ہے, انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی, اور بلکہ یہ تسبیحات آپ کے لیے کافی آسانی لے کر آئیں گی. اور ضرورت پڑنے پر ہمارے نیچے دیے یہ نمبر جو ادارے کے نمبر ہے وہاں بھی رابطہ کر لیجیے گا. یہ ایک پراپر ادارہ ہے. جی جناب کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میں مسز بٹ بات کر رہی ہوں. مجھے اپنی بہن کے بارے میں پتہ لگانا ہے, وہ کافی بیمار رہتی ہیں تو ان کے بارے میں مجھے پتہ لگانا ہے. جی نام بتائیے بہن کا مسز بٹ. میری بہن کا نام ہے عذرا ناہید. عذرا ناہید. اور میرڈ ہیں وہ؟ ہاں جی میرڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے ہسبینڈ کا نام بتائیے اور ایج بتا دیجیے. ان کے ہسبینڈ کا نام وحید ہے اور ان کی ایج نیرلی 50 ہوں گی. 50 ان کی ایج ہے. کہاں پر رہتی ہیں وہ؟ وہ پاکستان میں ہوتی ہیں. پاکستان کے کس شہر میں؟ میرپور آزاد کشمیر. میرپور آزاد کشمیر. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا, لیکن ڈاکٹر کے رابطے میں رہیے, ڈاکٹر کو پراپر چیک اپ کروائیے, جو بھی ان کی میڈیسن ہے, میڈیکیشن ڈاکٹر شروع کروائیں, ان کو آپ کنٹینیو رکھیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. اور اگر جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں اپنے کسی دوست احباب کے بارے میں پوچھنا ہو, اپنے بارے میں پوچھنا ہو, تو اس کا ڈیٹا کمپلیٹ کر لیا کریں. ڈیٹے میں ہمیں آپ کا مکمل نام چاہیے ہوتا ہے, آپ کے والد صاحب کا نام چاہیے ہوتا ہے, تقریباً ایج درکار ہوتی ہے, اور چاہیے ہوتا ہے آپ جہاں رہتے ہیں اس جگہ کا نام ہمیں بہت ضروری چاہیے ہوتا ہے. یہ ڈیٹا کمپلیٹ کر کے کال کیا کریں تاکہ ٹائم جو ہے وہ ہمارا ویسٹ نہ ہو. جی جی بہت شکریہ جی, انہوں نے کال کی اور بڑے اچھے طریقے سے مختصر سا سوال کیا اور ساری بات انہوں نے
واضح کر دی. تو میری بہن یاد رکھیے عذرا کے ساتھ جو ایشو ہے وہ کوئی معمولی نوعیت کا ایشو نہیں ہے. اچھا اب ایک تسبیح بتا رہا ہوں. یا غنیو یا اللہ، یا غنیو یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ افاقہ آ جائے گا. اور بہتر ہے کہ وہاں کسی اچھے ایسے ڈاکٹر کو چیک کرائیں جو کڈنیز اور ہیپیٹائٹس کا جو علاج کرتا ہو، ان کی وہ ویکسینیشن وغیرہ کروائیں. اگر کروا لی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو احتیاطی طور پر کروا لیں. اور ان سے کہیں کہ پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی اور بہتری پیدا ہو جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام کے بعد آپ کا ہمارے ساتھ رابطہ کرنا انتہائی ضروری ہے. جی جناب، پروگرام کے بعد ضرور رابطہ کیجیے گا اور ہماری یہ کال کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، یہ پروگرام بھی جاری رہے گا. یہاں پہ وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد آپ دوبارہ جوائن کرتے ہیں اور ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم ہمارے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جو ہمارے تمام روحانی مسائل جیسے کہ اولاد کا نہ ہونا، بیرون ملک جانے میں رکاوٹ ہونا، امیگریشن کا مسئلہ ہونا، افات و بلیات کا گھیرا ہونا، ان تمام مسائل کا حل ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں فراہم کرتے ہیں. اور جناب یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ ہمارے ایسے ویئرز جو استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں یا پارٹنرشپ کر رہے ہیں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں انہیں موو کرنا ہے، تو ان تمام حالات میں استخارہ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور استخارہ کرنے کے لیے آپ ہمارے پروگرام میں براہ راست صاحبزادہ سعد اختر صاحب سے بات کر سکتے ہیں، جو ہمیشہ قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے آپ کو استخارہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ جو ہے 2 گھنٹے ہو چکا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں، براہ راست بات کر سکتے ہیں. آپ کا تعلق کسی بھی شہر، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کال کیجئے اور استفادہ حاصل کیجئے، کیونکہ ہمارے ادارے میں آپ کے مذہب سے ریلیٹڈ تمام روحانی اسکالر موجود ہوتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں اور بڑے مجرب قسم کے وظائف جو ہے جو لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ بآسانی جو ہے وہ گزر سکیں. جناب آپ بھی ابھی کال کیجئے. صاحبزادہ سعد اختر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے بڑی ہی محنت، تقریباً 27 سال محنت کے بعد، کاوش کے بعد، بہت زیادہ سٹرگل کے بعد مینیفائز کر کے جو ہیں یہ وظائف ہمارے لیے تیار کیے ہیں تاکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بہت خوش و خرم گزر سکیں. بہت ڈیفیکلٹ یہ کام ہے، آسان نہیں ہے کسی کے دکھ کو محسوس کرنا. اور وہ لوگ جو کسی کے دکھوں کو محسوس کر کے صرف اسی لیے یہاں پر ایک اپنا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، دل سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، دل سے وظائف بتا رہے ہوتے ہیں، تو دوسروں پر اس کا اثر جو ہے وہ ضرور ہو جاتا ہے. بے شک یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی پاک ذات جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اور اس کو پھر علم عطا کرتا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے وسیلہ خیر بن سکے. جیسا کہ آج سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ضرور مستفید ہوں گے. آپ بھی یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ کال کیجئے تاکہ آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ اس کی افادیت حاصل ہو سکے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام بیٹا. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے گناہ، گستاخیاں سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما رہا ہے. اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے. اس کے کرم کے بغیر کچھ ممکن نہیں. اس کا کرم ہے تو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہیں، لوگوں کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں، اور جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. بالکل. اچھا جی، میں دیکھتی ہوں، میں بہت سے پروگرام کرتی ہوں لیکن اسپیشلی جب یہاں پر بیٹھتی ہوں تو ایک بڑا سکون فیل ہوتا ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کے. بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی ہمبل کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں اور ہمارے ویئرز کی بھی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑا سکون ملتا ہے آپ سے. میں نے اس کی وجہ بھی آپ سے پوچھنی ہے لیکن کیونکہ ایک لائیو کال کا سلسلہ ہے اور ہمارے لائیو کالر جو ہیں وہ ہر وقت ریڈی رہتے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد اتفاق پکچر برو سے بات کر رہا ہوں. جی نام ریپیٹ کر دیجئے پلیز. محمد اتفاق. محمد اتفاق. جی اتفاق صاحب، والد صاحب کا نام بتائیے. مومن خان.
मोमिन खान, और आपकी तकरीबन एज क्या है? उम्र जी? हेलो, हेलो। अच्छा जी, 46 है आपकी जो है वो एज है। क्या पूछेंगे इत्तेफाक साहब आप? 40 है। आई एम सॉरी, मैंने 6 साल आपको जो है वो बड़ा कर दिया। एनीवे, क्या पूछेंगे? ये पूछना है, तकरीबन 7 साल हो गया मेरा, कोई वैसे रूहानी तकलीफ है, प्रेशर का सारा कुछ, ब्लड प्रेशर? नहीं आ रहा है, दवाई सारा कुछ खाता हूँ, कुछ असर नहीं पड़ता है। अच्छा जी, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर को चेकअप करवाया? कराया था, दवाई का रहा हूँ, कुछ असर नहीं पड़ता है। कभी चलें, मैं एक जगह पे बैठ सकता हूँ, बिल्कुल। चले, आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आपने बहुत ठीक जगह पर कॉल किया है। आप टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया इत्तेफाक साहब कॉल करने का। इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो ग़ालिबन आपका जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर में आपको वज़ाइफ बताएंगे कि आप वजीफ़ा भी शामिल कीजिए, और साथ साथ अपने डॉक्टर से जो है वो भी राब्ते में रहिए, जो उन्होंने मेडिसिन आपको रिकमेंड की है, मेडिसिन भी खाइए। इंशाल्लाह ताला जो है आप मुस्तफ़ीद होंगे। जी जी मोहम्मद इत्तेफाक साहब, आपके लिए ये है कि आपने रूटीन बना लेनी है। पहले तो एक तस्बीह, वो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या सलाम हो या अल्लाह। ये तो तस्बीह की शक्ल में 100 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और इसके अलावा भी आप पढ़ते रहें। मैं फिर रिपीट किए देता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या सलाम हो या अल्लाह। इंशाल्लाह ताला आपको अब फायदा पहुंचेगा जी, इंशाल्लाह ताला। और जनाब एक और कॉलर मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं ब्रेडफोर्ड से बोल रही हूँ, अतिया बोलती हूँ। ब्रेडफोर्ड से अतिया बात कर रही हैं? हाँ जी। जी अतिया, क्या पूछेंगी? मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम है अलीशा नदीम। मैंने पाकिस्तान से अडॉप्ट की है बेटी। अच्छा, अलीशा नदीम। अलीशा नदीम, और इनके वालिद साहब का नाम नदीम ही होगा ना? हाँ जी, नदीम नवाज। अच्छा ठीक है। एज क्या है अलीशा की? तकरीबन 10.5 माह। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी क्या पूछेंगी अलीशा के बारे में? मैंने अडॉप्ट किया बेबी, तो मैं कह रही हूँ कि वहाँ से मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है। वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ? किसके वीजे के लिए अप्लाई किया आपने? बच्ची के लिए किया हुआ है ना। अच्छा, अलीशा के लिए, मेरे ठीक है, भाई की बेटी। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ वीजे के लिए कि कुछ आप पढ़ने के लिए देंगे या इस्तिखारा करवाना है इसके बाद? जी जनाब, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। हम इस्तिखारा भी आपको करके देंगे, और ऑन एयर जो है वो आपको वज़ाइफ भी बताएंगे, ताकि आपकी बेटी का वीज़ा जो है वो बआसानी लग जाए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। जी अतिया बेटी, आपने एक काम करना है और बड़ी तवज्जो के साथ करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है। वो ये कि आपने अगले 2 दिन लगातार एक तस्बीह करनी है, रोज़ाना एक तस्बीह। वो तस्बीह है या राफ़े या अल्लाह, या राफ़े या अल्लाह 100 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और आमीन कहना है। और इसके अलावा भी पढ़ते रहे। तसव्वुर में ये रखें कि बेटी अलीशा का इमिग्रेशन इंग्लैंड में हो जाए। ये पढ़ते रहना है 2 दिन तक, देखें क्या बनता है। अगर खुदा न खास्ता कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आता, तो हमारे जो नीचे दिए गए नंबर है वहाँ रब्ता कर लीजिएगा। जी जनाब, इंशाल्लाह हो जाएगा काम इंशाल्लाह ताला। और एक कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मुझे टीवी की आवाज थोड़ी सी आस्ते कर। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आप टीवी का वॉल्यूम मजीद आहिस्ता कर दीजिए। जी अब ठीक है, बात कीजिए। हाँ जी जी, मैं शाह साहब से पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन ही समझ लें। शाह साहब आप कितने पैसे? जी जनाब, ऐसा है कि आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारी कॉल ड्रॉप हो गई। अगर आपको मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इदारे में कॉल कीजिए। तमाम रूहानी स्कॉलर वहाँ पर मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करेंगे। और इस्तिखारा सेंटर इस वक्त जो है आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसमें साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी रहनुमाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो रूहानी मसाइल से 2-4 हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, जिनके बच्चे जो हैं, बच्चों की कोई प्रॉब्लम है, बच्चे डर के उठ जाते हैं, सहम जाते हैं, आप लोग इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, इमिग्रेशन का मसला
مسئلہ ہے یا پھر افات و فلیات کا گھیرا ہے، ان تمام مسائل کے لیے ہم آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پروگرام کی اولین شرط جو ہے وہ ہے نماز پنجگانہ. نماز بھی ادا کیجیے اور ساتھ ساتھ وظائف جو ہے وہ بھی حاصل کیجیے تاکہ بآسانی آپ کے کام جو ہیں وہ ہو سکیں. اچھا شاہ جی، ایک کوسچن اس سے پہلے کہ ہماری کال آ جائے، کالز کا لوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہمارے ہاں، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ پروگرام میں آ کے بیٹھتے ہیں تو بڑے مطمئن نظر آتے ہیں، تو اتنے مطمئن کیسے ہوتے ہیں آپ؟ زندگی میں تو بہت اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، آپ ہمیشہ بڑے مطمئن رہتے ہیں، بڑا پیسفلی اور بڑا ہمبل رپلائی کرتے ہیں اپنے ویئرز کو بھی. سر جی بیٹا، بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ میری خواہشات بہت کم ہیں، انتہائی لمیٹائز قسم کی میری خواہشات ہے، بلکہ تھوڑا سا مجھے آرام کا وقت مل جائے. خوراک میری ڈائٹ میری بہت ہی کم ہے، اس کے علاوہ خواہشات نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ وینس ٹی وی نے آفر کی کہ آپ ادھر آئیں، میں ادھر آ گیا. ٹھیک ہے. اگر اس کے علاوہ گھر پہ کوئی آ جائے اپنی استطاعت کے مطابق اس کی خدمت کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ. اور جو ہے برڈن ہیوی لگیج آف جو ہے نا ڈیمانڈز وہ نہیں ہے. اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس پہ میں مطمئن ہوں. تو یہ اللہ کا کرم ہے. لیکن کبھی کبھار کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ میں پریشان ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. ہو جاتا ہوں، انسان ہے نا، بشری تقاضے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اچھا، کبھی نہ کبھی کوئی پرابلمز تو ہوتی ہوں گی نا، یہ میں بڑی تفصیل سے معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں. آپ دوسروں کی اتنی مدد کرتے ہیں تو آپ کی اپنی لائف جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے. لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں، مسز ناصر. شازیہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہوسٹل سے. اچھا جی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. شازیہ کیا پوچھیں گی؟ ہوسٹل سے. جی ٹھیک ہے، کیا پوچھیں گی شازیہ؟ ہاں جی، میں نے کل بھی آپ کو فون، کل بھی آپ نے کال کیا تھا اور آج بھی آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. ڈونٹ یو وری، اگر کال ڈراپ ہو گئی ہے دوبارہ کوشش بھی کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کال ملے گی اور ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. اگر پروگرام میں کال نہیں لگتی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی سہولت کے لیے شاہ جی کے دونوں نمبر جو ہیں اس وقت اسکرین پر ڈسپلے ہیں، آپ پلیز نوٹ فرما لیجئے اور پروگرام کے بعد جو ہے ہمارے ادارے سے رابطہ کیجئے. وہاں تمام روحانی اسکالر موجود ہوتے ہیں جو ہر وقت آپ کے لیے ایکٹیو ہوتے ہیں آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اور ایک اور کال ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بیٹے میں اردم سے بات کر رہا ہوں، فضا حسین یو کے سے. شہزاد حسین یو کے سے، ٹھیک ہے جی. شہزاد صاحب کیا پوچھیں گے؟ فدا حسین. جی کیا پوچھیں گے؟ فدا حسین. میں اپنے متعلق کو پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھئے بتائیے. کس کو بتاؤں، آپ کو؟ شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ سن رہے ہیں، آپ بتائیے. جناب کال ہماری ڈراپ ہو گئی ہے. میں اپنے ویئرز کو تھوڑا سا بتاتی چلوں، اناؤنس کرتی چلوں کہ کال میں پک کر رہی ہوتی ہوں لیکن شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور سننے کے بعد جو ہے وہ کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں آپ کے نام، آپ کے والد صاحب کے نام اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ کو لے کر. اور وہ پھر جب آنسر کرتے ہیں، جب آپ کا کال جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے تو آن ایئر سنا کیجئے. آن ایئر وہ آپ کو آنسر کر رہے ہوتے ہیں. تو دوبارہ کال ملائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کال مل جائے گی اور آپ کو جو ہے استفادہ حاصل ہوگا. جی شاہ جی. جی ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب انسان ہو نا، بشری تقاضے لگے ہیں، کبھی کوئی نہ کوئی دوست کی پریشانی آ گئی، اپنی ذات کی کوئی پریشانی آ جائے، تو جب بہت زیادہ فرسٹریشن کو آئی جائے تو پھر میں ایک سورت رحمان ہے، سورہ رحمان، وہ میں سنتا ہوں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے. میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، میں دنیا مافیا سے بالکل بے خبر ہو کے سکون کے ساتھ کہیں بیٹھ جاتا ہوں. اور آج کل تو جدید زمانہ آ گیا ہے، وہ موبائل میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے اور کان میں ایئر فون لگا لیتا ہوں اور سنتا ہوں اور میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا، سورت رحمان سننے سے واقعی اتنا سکون، اتنا پیس، ہماری زندگی کی آدھی جو مسائل ہیں وہ تو وہیں پر ختم ہو جائے. ہم اس کی افادیت پہ بھی سر آج بات کریں گے لیکن ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، کال لے لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون؟ میں نے ساتھ سے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. بیٹی کا نام بتائیے. یہ بیٹی کا نام ہے ہاجرہ. ہاجرہ. اور ہاجرہ کے والد صاحب کا نام؟ ہاجرہ آج کل پاکستان میں ہوتی ہے، تقریباً 1 سال پہلے وہ مطلب ہم یہی، اور پڑھائی وغیرہ سب کچھ ٹھیک تھا، تو اس کو کوئی کلاس میں کوئی تھوڑی ایک
बुरी कंपनी मिल गई, समझे दोस्त अच्छी नहीं मिली, तो थोड़ा उसका रुझान चेंज हो गया, उसके लिए मैं थोड़ा चेंज के लिए उसको पाकिस्तान भेजा है। ठीक है, उधर अपने नाना के घर रह रही है, उसका थोड़ा पढ़ाई में भी ब्रेक आया हुआ है, तो मैंने शादी से उसके बारे में पूछना है कि मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, वालिद साहब का नाम बता दीजिए, उनके वालिद साहब का नाम बता दीजिए। मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम, और डेट ऑफ बर्थ क्या है या एज बता दीजिए हाजरा की प्लीज। हाजरा की डेट ऑफ बर्थ नहीं, अंदाजन उम्र बता दीजिए। उम्र बता दीजिए अंदाजन। ये अप्रैल में वो 16 साल की हुई है अभी। अप्रैल लिए कि वो सारी वो अपनी फ्रेंड्स वगैरह बुरी कंपनी छोड़े, पढ़ाई की तरफ उसका रुझान हो और वो सारा अपना पहले की तरह अच्छी बच्ची बने। चले, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आपको अभी ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज जी। हाजरा के बारे में पूछा गया है, डाटा हमारे पास मौजूद है और वो पाकिस्तान में इस वक्त जो है रहाइश पजीर हैं और चाहते हैं कि बच्चे समटाइम होता है थोड़ा सा। देखिए मेरी बहन, आपने हाजरा बेटी से, चाहे वो पाकिस्तान में है, किसी की ड्यूटी लगाएं कि वो एक तस्वीर किसी भी सूरत में करने में कामयाब हो जाए तो इंशाल्लाह उसका मसला भी हल हो जाएगा। वो तस्वीर है या अलीमो या अल्लाह, या अलीमो या अल्लाह, 100 मरतबा तस्वीर की शक्ल में वो करें। और आप ये करें कि सुबह फजर की नमाज के बाद वहीं बैठी रहें। अगर सर्दी है तो उठ के किसी गर्म जगह पे बैठ जाए, पाकीज़ा जगह पे बैठ के आप पढ़ती रहें सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम। ये सूरज निकलने तक पढ़ते रहें और तसव्वुर में ये रहे जो आपकी ख्वाहिश है, मैं नहीं कहना चाहता, जो आपकी ख्वाहिश है वो ख्वाहिश दिल में रखते हुए इसका विर्द जारी रखें सूरज निकलने तक। इंशाअल्लाह ताला वो जो आपकी तमन्ना है ये पूरी होगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में जो नीचे नंबर दिए उन पर रब्ता कर लीजिएगा। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम लोग शाह साहब बात कर रहे थे कि सूरह रहमान की अफादियत पे मैं बात करना चाहती हूँ। मैं इससे पहले ये तो अपना ज़ाती तजर्बा बार बार बताना अच्छा नहीं लगता, मैं बताता हूँ कि एक दफ़ा मेरे साथ एक हेल्पिंग हैंड, एक बहुत नेक खातून थी, मुझे नहीं पता वो अब कहाँ है। 2 साल हमने इकट्ठे मिल के लोगों की खिदमत की, तो हम भागते रहते थे, जहाँ कहीं कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता था उसके लिए हम ना सूरह रहमान का विर्द उसको करते रहते थे। अच्छा, तो बड़ी तफसील से सुनने वाली बात है ये, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी हमाद बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड से हमाद बात कर रहे हैं जी। हमाद क्या पूछेंगे? जी मैं तो लास्ट वीक काजी साहब से बात हुई थी, उन्होंने मुझे एक तस्बीह बताई थी। सुभान अल्लाह। और मैं वीनस टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि काजी साहब को आपने एक प्रोग्राम पे लाएं और वो हमारी अल्लाह ताला के बाबरकत कलाम से हमारी वो परेशानियां दूर करते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी उनके लिए दुआ है और वीनस टीवी के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। आमीन। जो आप हम जैसे लोगों की खिदमत के लिए ऐसे नेक इंसान लाते हैं और अल्लाह ताला इनको सेहत भी दे। काजी साहब को मेरा सलाम भी दीजिएगा। वालेकुम काजी साहब, आपने जो मुझे तस्वीर बताई थी वो एक वीक पढ़ने से मेरे सारे मामलात बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से बड़े अच्छे हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, उसको जारी रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आगे और भी कामयाबियाँ आपको मिलती रहेंगी। अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं कि कब बात हुई थी, लेकिन अब उनको याद मुकम्मल तौर पर जारी रखिएगा। जी जनाब, बिल्कुल के नाम में खैर बरकत है। बहरहाल आपके अप्रिसिएशन का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। हमाद हमारे साथ इंग्लैंड से थे और जो वज़ाइफ आपको शाह जी बताते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया करें। अभी हमाद साहब ने बताया कि उनके काम जो हैं वो सारे हो गए, बड़े मुजर्रब किस्म के और बड़े मिनी फाइज जो हैं वज़ाइफ होते हैं शाह जी के, जो आपके अब लिमिटेड टाइम में भी अपना पढ़ सकते हैं और आप लोगों के काम हो जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया हमाद साहब कॉल करने का, प्रोग्राम को पसंद करने का, शाह जी की हौसला अफजाई करने का। हमें एक्चुअली आपकी अप्रिसिएशन ही चाहिए होती है, आप लोगों का साथ ही चाहिए होता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। और हमारी आपके का नतीजा ना कि हमारे ये जो व्यूज है इनकी डिमांड थी कि प्रोग्राम का टाइम 3 से 4 की बजाय 3 से 5, 1 घंटे का ड्यूरेशन बढ़ाया जाए। तो ये आप लोगों का प्यार ही है कि इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाए। हमाद साहब जैसे लोग हैं जिन्होंने ईमेल्स वगैरह इदारे को की और लोगों को कहा और फिर मेरे से बात की गई और प्रोग्राम का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। बिल्कुल। तो मैं बता रहा था कि वो खातून ने जो थे, हम लाहौर के जिना हॉस्पिटल वहाँ से हम गुजर रहे थे, किसी के लिए जा रहे थे, तो मौसम भी गर्मियों का ही था, मुझे अब एग्जैक्ट तो याद नहीं, काफ़ी साल हो गए। तो वो सीढ़ियों बरामदे में ना छोटा सारा बच्चा होगा 8-9 साल का, तो वो उस पर ऐसे कर रही ना पंखी झूल रही थी,
تو ہم نے پوچھا بھی کیا بات ہے اس کو، کہتے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کو اس حالت میں کہ قریباً مر گئے، تو میں اس حالت میں تو اس کو فیصل آباد کہ پتہ نہیں کہاں لے کے جانا ہے، تو ہم کیسے اس کو لے کے جائیں، تو میرے پاس تو اخراجات بھی نہیں ہیں. تو وہ جو میرے ساتھ میری بہن جو ہم دونوں مل کے یہ لوگوں کے لیے کام کرتے تھے، انہوں نے کہا تھا فوراً آئیے. وہ زبردستی گاڑی بھی جو ہے نا وہ انتہائی نزدیک لے آئیں. گاڑی میں ہم اس بچے کو پچھلی سیٹ پہ ماں بیٹے کو بٹھا دیا. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ فوری طور پر جو خاتون تھی انہوں نے سورہ رحمان لگا دی، اے سی بھی آن کیا اور ساتھ سورہ رحمان لگا دی. اور سورہ رحمان پاس ہی ان کا گھر بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو بچہ تھوڑا سا آنکھیں کھولنی شروع کر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. واقعی میں اس کے یہ نتائج تو ہونے ہی تھے. جی بالکل. اور ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے پہلے تاکہ آپ کی میں آواز سن سکوں. السلام علیکم. جی فرمائیے کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد رؤف ہے، میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں. محمد رؤف مانچسٹر سے بات کر. جی کیا پوچھیں گے؟ محمد رؤف صاحب بول رہے ہیں؟ جی. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مانچسٹر سے. جی کیا پوچھیں گے؟ میں تھوڑا سا امیگریشن کا مسئلہ ہے تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. والد صاحب کا نام بتائیے رؤف صاحب. محمد افضل. ٹھیک ہے جی. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ 24 آپ کی ایج ہے؟ جی. چلیں جی بہت شکریہ جناب کال کرنے کا. ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو جی. اللہ حافظ. محمد رؤف تھے مانچسٹر سے ہمارے ساتھ اور ڈیٹا انہوں نے بتا دیا ہے اور شاید ابھی کیلکولیشن کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کا امیگریشن کا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے اور وظیفہ آپ کو دے سکے. جی جی ہاں رؤف صاحب تھوڑا سا مجھے رکاوٹ اور ہرڈل تو ضرور نظر آئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کا آپ پہ خاص کرم ہے کہ آپ کو ایک عطیہ خداوندی ہے کہ آپ کو سچے خواب آتے ہیں کبھی کبھار اور اچھے ہوتے ہیں اور بڑے خوش قسمت ہیں آپ. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک ورد ہے یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض، یہ آج رات سونے سے پہلے وضو کیجئے اور یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نا کافی ساری ایمبیگوٹیز، کافی سارے ڈاؤٹس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی ایک اچھا سارا جواب ملے گا. اس پہ عمل کیجئے گا اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر بھی کوئی پرابلم ہوئی تو ہمارے ساتھ دوبارہ رابطہ کر لیجئے گا. اور میں ورد ریپیٹ کر دیتا ہوں، یا بدیع السماوات والارض، یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیے. جی جناب. اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہا ہوں. لندن سے. نام بتا دیجیے پلیز. جی میرا نام محمد سرور ہے. محمد سرور. جی سرور صاحب کیا پوچھیں گے؟ جی میری پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے دوسری شادی کی، تو میری وہ دوسری بیوی کا جو ہے میری بچیوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو وہ مجھے مطلب ہے کہ اپنا طلاق مانگ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کا نام بتائیے. بالکل خیریت سے. جی اپنے والد صاحب کا نام بتائیے پہلے، ڈیٹا کمپلیٹ کر دیجئے. جی جی جی. غلام حسین. غلام حسین. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ میری ایج 60 ہے. آپ کی ایج 60 اور آپ کی 60 ہے. اور آپ کی مسز کا نام بھی بتا دیجئے. ان کا نام ہے خدیجہ طالب. خدیجہ. اور ان کی والدہ کا نام، والد صاحب کا نام سوری؟ ابراہیم. ابراہیم. اور ایج کیا ہے خدیجہ کی؟ جو وہ 47 کی ہے. 47 کی ہیں. چلیں جناب ڈونٹ یو وری. اس وقت آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ سینٹر، جس میں آپ کا استخارہ بھی کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو وظائف جو ہیں وہ بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں. استخارہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کے اندر ہم لمیٹڈ آپ کو کیلکولیشن دے سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے ہمارے پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں. ہمارے ادارے میں رابطہ کیجئے تاکہ آپ کو تفصیل سے بتایا جائے اور یہاں پر بھی آپ کی رہنمائی ضرور کی جائے گی. جی جی سرور صاحب آپ کا مسئلہ واقعی تھوڑا سارا پیچیدہ ہے، لیکن گھبرانا نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے جو میں ورد بتا رہا ہوں یہ آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی. وہ ہے یا ودود یا اللہ.
یا ودودو یا اللہ. میں پرسنلی آپ سے وعدہ کرتا ہوں, آپ نے بچیوں کا ذکر کیا ہے تو بچیوں کے معاملے میں میرا دل بہت کمزور ہے, میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ تعالی. آپ یہ ورد جاری رکھیں, مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ زیادہ دن نہیں لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ خدیجہ طالب واپس آ جائیں گی آپ کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ. اور جناب ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ٹی وی کا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مانچسٹر سے. جی مانچسٹر سے. نام بتائیے. محمد انور عزیز. محمد انور عزیز. اور آپ کے والد صاحب کا نام؟ محمد خان. محمد خان. اور ایج کیا ہے آپ کی؟ 50 تقریباً. 60. جی کیا پوچھیں گے؟ میں یہ شادی سے یہ پوچھنا کہ میں بس شارٹ بھی بات کروں گا کہ پہلے بچوں کا ویزے اپلائی کیے تھے تو بہت خرچہ ہو گیا تھا, وہ ریفیوز ہو گیا, نہیں آئے. تو چلو اس بات پہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں, جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوا. تو اب میں کام بھی کرتا ہوں, بہت محنت کر رہا ہوں, تو کوئی پیسے خرچہ جو ہوتا ہے وہ بچوں کو بیچتا ہوں. کام بھی اچھا نہیں مل رہا اور پیسے بھی نہیں جمع ہوتے. کوئی ایسا بھی اللہ میری روزی میں برکت ڈالے اور مال جمع پیسہ ہوئے تو میں اپنے ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ. جی بہت شکریہ کال کرنے کا, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. واقعی یہ ایسی تکلیف دے بھی صورتحال ہے کہ اتنی محنت کرتے ہیں اس عمر میں بھی, اور پاکستان پیسے بھی بھیج رہے ہیں اور مسائل کا شکار ہیں. بہرحال محمد انور عزیز صاحب, آپ نے آج کے بعد اپنا معمول لائف ٹائم معمول بنا لیں, روزانہ کی بنیاد پہ ایک تسبیح کریں, کوشش کریں کہ ظہر کی نماز کے بعد ہو جائے. تو آپ نے یا شکورو یا اللہ, یا شکورو یا اللہ, طریقہ کار میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں. پہلے درود شریف پڑھیں, پھر 100 مرتبہ یا شکورو یا اللہ, پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. اور جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ مرکز, آپ دیکھتے رہیے. یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک اور آپ کو تھوڑی دیر میں دوبارہ جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.